نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو رات کے تھوڑے سے حصے میں عرشوں پر بلا کر عرشوں کی سیر کروائی اور اپنا دیدار کروایا، آپ سے گفتگو فرمائی اور آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے کہ آیا یہ جو معراج شریف ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوئی، یہ معراج شریف روحانی ہوئی ہے یا جسمانی ہوئی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ اس معراج شریف کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معراج شریف جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی نہیں۔ روحانی اور جسمانی کے اندر فرق کیا ہے؟ روحانی اور جسمانی میں فرق یہ ہے کہ روحانی معراج وہ ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوں، سو رہے ہوں، اور آپ خواب کے اندر عرشوں کی سیر کریں، اللہ رب العزت سے گفتگو کریں، آسمانوں میں پرواز کریں، اور پھر جیسے آپ کی آنکھ کھل جائے، اس کو کہتے ہیں روحانی معراج۔ اور جسمانی معراج اسے کہتے ہیں کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے جسم اطہر کے ساتھ باقاعدہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرمائی، دوزخ کا مشاہدہ کیا، اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی کیا، اور پھر جاگتی آنکھوں کے ساتھ جسمانی طور پر زمین پر تشریف لائے، اس کو کہتے ہیں جسمانی معراج۔ تو بعض لوگ یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جو معراج ہوئی ہے 27 رجب کو کی رات کو، یہ روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج ہوئی۔ اچھا، جو لوگ اس معراج کو روحانی کہتے ہیں ان سے جب دلیل پوچھیں کہ بھائی تمہارے روحانی کہنے کی دلیل کیا ہے، تو وہ لوگ ایک حدیث شریف بیان کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ معراج کی رات میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بستر سے الگ نہیں پایا، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر سے الگ نہیں ہوئے۔ تو وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ جو معراج ہوئی ہے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو روحانی معراج ہوئی ہے۔ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک اپنے بستر سے الگ نہیں ہوئے، ساری رات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر رہے۔ تو جب حضرت عائشہ یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ساری رات نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر پر رہے، تو نبی پاک پھر معراج کیسے کر سکتے ہیں، جسمانی طور پر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روحانی معراج کے منکر ہو جاتے ہیں، روحانی معراج جسمانی معراج کے منکر ہو جاتے ہیں اور جسمانی معراج کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو 27ویں رجب کی رات کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے یہ جسمانی 27ویں رجب کی رات کو، یہ اعلان نبوت کے بعد 10ویں سال میں ہوئی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد 10ویں سال کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو یہ جسمانی معراج ہوئی ہے، اور جب یہ معراج ہوئی اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو رخصتی ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور یہ جسمانی معراج کا واقعہ جو رونما ہوا ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، ہجرت سے پہلے ہوا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی پاک علیہ السلام سے شادی کا سلسلہ، نکاح کا سلسلہ یہ ہجرت کے بعد ہوا، مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، ہم اس حدیث کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ ہجرت کے بعد کی حدیث ہے، جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، اور یہ جسمانی معراج جو ہوئی ہے یہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک معراج نہیں ہوئی، 2 معراجیں نہیں ہوئی، 3 معراج نہیں ہوئی، بلکہ ایک روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کو 27 معراجیں ہوئی ہیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ کو 34 معراجیں ہوئی ہیں۔ تو باقی جتنی معراجیں تھیں وہ ساری روحانی ہوئی ہیں، صرف یہ ایک معراج جو ہے یہ جسمانی ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس حدیث کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کو اپنے بستر سے الگ نہیں پایا، وہ کسی اور معراج کا روحانی کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو روحانی معراجیں تو ہوتی رہتی تھی، لیکن جسمانی معراج یہ ایک ہوئی ہے، اور یہ معراج جو ہے ہجرت سے قبل ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی پاک سے رخصتی شادی جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ تو یہ حدیث کسی بنیاد پر
یہ اس بات ثابت نہیں کرتی کہ نبی پاک علیہ السلام کو روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھے۔ یہ 27 رجب المرجب کی رات کو جو نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی، یہ جسمانی معراج ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام جسمانی طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر جنتی براق پر بیٹھ کر، جنتی جوڑے پہن کر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں فرشتوں کی امامت کروائی، فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان کو دیکھا، دوسرے آسمان کو دیکھا، تیسرے آسمان کو دیکھا، چوتھے آسمان کو دیکھا، پانچویں آسمان کو دیکھا، چھٹے آسمان کو دیکھا، ساتویں آسمان کو دیکھا۔ سارے آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد آپ آسمانوں پہ اللہ رب العزت لا مقام پر تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کی، گفتگو کرنے کے بعد، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد، 5 نمازوں کا تحفہ لینے کے بعد زمین پر تشریف لائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس معراج کو ہم نبی پاک علیہ السلام کی جسمانی معراج مانتے ہیں۔ اور جب آپ زمین پر تشریف لائے تو یہ عالم تھا کہ آپ جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا، جس دروازے سے نکل کر گئے تھے اس دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور جہاں آپ نے وضو فرمایا تھا وہ وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ زنجیریں بھی ہلتی رہیں اور بستر بھی رہا گرم، ایک دم سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔